السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید وعلیکم والفرقان السلام۔ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج پھر ایک مہینے کے بعد ہم سب لوگ ملے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے ایک ہمارا ملنا ہے اور یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں جو آپ جانتے نہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلومات ہیں، مگر میرا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا۔ جیسا اپنا کام یہ ہے کہ یاد دلاتے رہنا، جیسا صحابہ میں بھی تھا۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے۔ سورۃ العصر کس کو نہیں معلوم، مگر اس میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے تھے۔ ہاتھ ملا کے جب جاتے ہیں خدا حافظ جیسا بولتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریمائنڈ کرنا، کیونکہ ہم کو دنیا کے اتنے ڈسٹریکشنز رہتے ہیں، اس میں کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا ہے۔ تو اب ہم جو ہے قرآن کی تو تکمیل الحمدللہ ہو گئے، مگر اب ہم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بات کی۔ آج ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تھوڑا تو ڈسکس کریں گے۔ مطلب یہ کہ کچھ پوائنٹس ایکسچینج آف آئیڈیاز جو بولتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد کے جو پیغمبر ہیں ان میں سے، کیونکہ اولوالعزم پیغمبر 5 ہیں۔ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو پیغمبر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خاصیت یہ اس لیے ہے، اب دیکھیں ان کے پہلے کے جتنے انبیاء تھے ان کی امتوں کا کوئی سلسلہ ہے نہ کسی کو معلوم ہے کہ کون کس امت کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو ہوا ہے وہ سارے امتیں ہمارے سامنے ہیں ان کے، کیونکہ میں کیا ہوتا اکثر جو ہے خود میں نکاح بھی کرنا پڑتا ہے مجھے، نکاح اور رجسٹریشن کرتا ہوں، تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہے کہ بہت سارے کرسچن یا جوس آ جاتے ہیں اس میں بھی۔ تو اب ان کے سامنے میں خود میں نکاح پڑھ کے اور جو ہے خطبے کے تفصیلات بتا دوں گا تو وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ تو ان کو میں تھوڑا سا یونائٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں میں کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو we treat him like a strong tree which has got 3 branches: Judaism, Christianity and Islam are all coming from the same tree۔ تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا۔ پھر اس کے بعد میں بولتا ہوں نکاح جو ہے نا یہ تینوں ریلیجن میں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ 2 پارٹیز کا جو ہے فری ول اینڈ کنسنٹ لیتے ہیں ان فرنٹ آف دا وٹنسز، اور پھر وہ ریسیٹیشن فرام دا ہولی بک رہتا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اسلام میں ایک بڑی چیز یہ ہے، اس میں بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی بڑائی کا بہترین موقع دیا ہے۔ مہر جو ہے اس سے گفٹ from the groom to the bride, no gift given from the bride to the groom۔ ایک کنڈیشن ہے نکاح کا، مہر کیا ہے؟ the gift has to be given by the groom to the bride and Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the position of the women۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، ورنہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اسلام نے عورتوں کا تو نکاح میں نکاح کہ دیکھو آپ کے سامنے یہ چیز ہے۔ خیر میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم السلام کے بعدی جو ہے ان کی جو امت ہے یہ امتیں ابھی بھی ہیں موجود۔ ان سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی امتوں کا ہمارے کو کچھ نہیں معلوم۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر جو ہے 25 صورتوں میں آیا ہے، اور خود ان کے نام سے ایک مکمل صورت ہے، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کے نام سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان کے تعلق سے تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ 87 ایئرس عمر کے تعلق سے یہ ہے کہ 80 ایئرس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 100 ایئرس کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی کل عمر 175 ایئرس بتاتے ہیں۔ بتاتا ہوں یہ کچھ تفاسیر سے اخذ کیا ہوں، کچھ جو ہے انجیل کے بھی کچھ علاقوں سے لیا ہوں۔ میں پھر سے میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اہمیت کی جو ہے ان کے، اب ان کے تعلق سے تھوڑی سی یہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ پیغمبر
ابراہیم السلام کی پیدائش ہے، جو عراق میں پیدا ہوئے ہیں یہ، اور جیسا بتاتا ہے کہ پیغمبر جتنے جتنے پیغمبر ہیں، یہ جو ہے یہ پیغمبر جو پیدائشی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بہت اچھا نیک انسان تھا، بہت عبادتیں کرا تو اس کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتی، نہیں. پیغمبر جو ہے پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں. اور جتنے پیغمبر ہیں، کسی نے نہ کوئی شرک کیا، نہ کسی بتوں کی عبادت کی. یہ سارے انبیاء اور پیغمبروں کا یہی حال ہے. تو یہ بابل میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ جب ان کی کچھ عمر ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو وہ ناپسندیدہ کرتے تھے. اور جیسے ہی جیسے اب ان کو بات کرنے کا، لوگوں سے کمیونٹی کرنے کا شروع ہو گیا تھا، سب کو بولتے تھے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تم، یہ پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، اور یہ تم کس کی پرستش کرتے ہو. تو وہ اسٹیچوز تو جو ہے پتھر رہتا ہے، جس کو تم بیٹھ کر کار کرتے ہیں، اس کو تم بناتے ہیں بت. تو یو آر دا کریٹر آف دا گاڈ یو آر گوئنگ ٹو ورشپ. مطلب یہ ہے کہ میں تو بتاتا ہوں کہ اس اللہ کی پرستش کرو جس نے تم کو بنایا ہے. وہ خالق ہے، تم مخلوق ہے. اور یہاں تم اس پتھر میں اس کے خالق بن کے ایک بت بنا رہے ہیں، اور اس کی پوجا تم کر رہے ہیں. تو یہ کیسا، سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی ان کی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہیں. باہر کافی عرصے تک کوشش کرے، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد وہ بیزار آ گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کروں کہ جتنے بتوں کا ہے ان کو سب کو ختم کر دوں، تو پھر بتیں نہیں رہیں گے تو عبادت کیسا کریں گے. تو اس کا آپ کئی مرتبہ سنے بھی ہیں، قرآن میں بھی تفصیلات آئی ہے، تفاسیر میں بھی آئے ہیں. وہ ایک مرتبہ ان کا ایک جشن ہوا کرتا تھا کہ ساری جو کمیونٹی تھی، وہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جا کر ایک جشن کا مقام تھا، وہاں جاتے تھے. کوئی انسان اس جگہ میں نہیں رہتا. تو ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پتا ہے کہ میرے ذرا طبیعت ٹھیک، اس لحاظ سے طبیعت تم جو طبیعتوں سے انجوائے کرنے جا رہے ہیں، میری وہ طبیعت نہیں ہے کہ جا کر وہاں انجوائے کروں گا. تو وہ ٹھہر گئے. تو سارے لوگ چلے گئے. تو اس کے بعد جب دیکھے کہ پورے لاسٹ آدمی بھی چلے گیا وہاں سے، تو جب دیکھے کہ کوئی نہیں، 100% ویکنٹ ہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، تو بت خانے میں گئے، ان کے بت کدے کو کھولا. وہ سارے اسٹیچوز بیٹھے تھے، اور سینٹر میں ایک بڑا بیٹھا تھا. تو کلاڑی لی، اس کے پاس کلاڑی لے کر آئے، اور ایک ایک بت کو اس نے ان سے کہا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے. ان کو کچھ کھانا لے جا کے دیا کہ کھانا کھاؤ. ایسے کچھ کیا، کچھ نہیں. تو اس کے بعد توڑ کے ساروں کے پیسز بنا دیے. اس کے بعد جو کلاڑی تھی جس سے کٹ کرے تھے، وہ بڑے جو بت تھا اس کے کھانے پہ رکھ کر اس کو نہیں توڑا. اس کے بعد چلے گئے. جب یہ لوگ فنکشن ختم ہو کے آؤٹ سائڈ سے جب آئے، تو پھر سیکنڈ ڈے، تو جس دن آئے تو وہ تو تھکے ہوئے تھے. سیکنڈ ڈے جا کے دروازہ کھولا، عبادتیں کریں گے. جب دیکھے تو کیا ہے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. اور اس کے بعد دیکھے تو کیا ہے، بڑا بت تو ہے، اور اس کے کھاندے پہ ایک تو کلاڑی ہے جس سے توڑا گیا تھا. اب وہ پہلے تو سوچے کہ یہ کیا ہے، یہ بڑا بت غصے میں آ کر چھوٹے بتوں کو تو نے ختم کر دیا کہ تم میرے ساتھ کیوں شامل ہوتے ہیں، میں اکیلا عبادت کے قابل ہوں ان کے. پھر انہوں نے بعض نے کہا کہ دیکھو، وہ جو لڑکا جو ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ہم کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہو. تو کہ بلاؤ. تو سب لوگ جا کے ان کو بلا کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ سب کس نے کیا ہے. کس نے کہا کہ دیکھو، ان سے پوچھ کے دیکھو، ٹوٹے پٹے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ تم کو کس نے توڑا. دیکھو جواب دیتے ہیں کیا. تو وہ شرمندہ ہو گئے کہ ان کو تو پتا تھا کہ بت. تو انہوں نے کہا کہ تف ہے تم لوگوں پہ، بت کی پوجا کرتے ہیں جو نہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے، تم کو کیا پروٹیکٹ کریں گے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جو بڑا تھا اس نے کیا ہوگا. وہاں کے لحاظ سے دیکھے تو اس کو بھی بعض وہ کتابوں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. وہ 3 جھوٹ جو بولے ہیں نا، اس کے اوپر زبردست ایک بحث ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں پھر کبھی موقع تو بحث میں آؤں گا. تو یہ جھوٹ کا جو بولتے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قسم کی جھوٹ نہیں ہے یہ. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا. تو اس وقت سب میں بڑا جو تھا وہ پیغمبر جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا. تو انہوں نے سمجھا کہ وہ بدھ کے تعلق سے پڑھ رہے ہو. تو وہ کہا کہ یہ تو پوچھ کے دیکھو اس سے.
اس سے بھی پوچھو تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نہ بات کر سکتا ہے نہ جات، انہوں نے کہا کہ تف ہے تم پہ، تم ایسے کی پرستش کرتے، پر وہاں سے نکل گئے تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ حالت بہت بڑھ گئی ہے، پہلے تو بتوں سے روکا کرتے تھے، اب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے تو ان کے خلاف کریں گے جا کر، جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود۔ اچھا نمرود کا مقام کیا ہے؟ اگر فرعون آپ کو جانتے ہیں تو نمرود اور فرعون کا تقریباً وہی معاملہ ہے، ایک تو ایک کا وہاں کا شہنشاہ بھی تھا، اور ان کے لحاظ سے جو ہے اس کو خدا بھی مانتے تھے، اس کے پاس اس کی بھی بتوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی پرستش کرتے تھے، جیسا کہ فرعون کے زمانے میں بھی ان کے جو بتاں تھے ان بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، اور فرعون کو بھی آپ خدا مانتے تھے نعوذ باللہ۔ تو یہ نمرود کے پاس جا کے شکایت کر دی، تو پھر نمرود نے کہا کہ اگر ہاں یہ بتوں کی کریں تو بلاؤ ہم بات کریں گے، تو پتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں اب دیکھیں ہم یہ کئی مرتبہ پڑھے ہیں مگر ہم کو کوئی اندازہ نہیں ہے، پڑھتے ایک منٹ میں سے بھول جاتے ہیں، مگر آپ سوچیں اس وقت کا جو شہنشاہ ہے، اور اس وقت لوگوں نے اس کو اپنا خدا بھی مانا ہوا ہے، اور اس کا حکم ایسا ہے کہ منہ زبان سے کوئی چیز نکل ہوتے فوری اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں، جا کر اس سے مناظرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے اکیلے آدمی، کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں، ساری کمیونٹی ان کے اگینسٹ، حتیٰ کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، کوئی سپورٹ نہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے تو جتنے انبیاء تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا، قریش میں تھے تو ان کے سارے لوگ ان کے خلاف تھے، مگر ایک ان کے جو فیملی ممبرس تھے وہ لوگ سپورٹرز تھے۔ ابو طالب اگر سے کہ نہیں آئے تھے مگر وہ بنی ہاشم کے جو سردار تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو مگر یہاں کیا ہے، ابراہیم السلام کے پاس کوئی سپورٹر نہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ بھی ان کے مخالفت میں آ گئے، اور وہ جا کر نمرود کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب آپ امیجن کریے، ایک محل ہے بادشاہ کا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں فورس ہے، فوج ہے، اور جلاد ہے کھڑے ہوئے تلواریں لے کے، اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، کوئی معجزہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے سامنے، سملر ہے نمرود کے ویسا، 9 معجزات۔ پہلے تو امیڈیٹلی تو 2 معجزے ہیں، عصا ہے اور ید بیضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں بغیر معجزے کے، چلے گئے ہیں جا کر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے نہیں مانتے اور یہ بتوں کو نہیں مانتے تو تم کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب کا جو خالق ہے وہ اس اللہ کو میں مانتا ہوں۔ میں کہ اچھا اللہ ہے تو کچھ مجھے بتاؤ کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ تکلیف جو کی ہے تو موت و زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ موت و زندگی، اب اس کی تھنکنگ دیکھی، اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اس نے کہا کہ لوگوں کو زندہ چھوڑنا اور موت دینا میرے اختیار میں ہے۔ تو وہ 2 قیدیوں کو بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو کیا ہے ان کا کیا ڈیسیشن ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خاتون میں سے یہ جو شخص ہے اس کے خلاف جو جی کاروائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ معصوم ہے، اس نے کچھ گناہ نہیں کیا، تو کل اس کی رہائی ہے۔ اور دوسرے کا کہا، اس نے کہا کہ ہاں اس کے تعلق سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہی جو سارے جو اس کو اریسٹ کیا گیا تھا وہ سارا کا گناہ گار یہ ہے، تو اس کو جو ہے ہم قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو رہا کر دیں گے، تو یہ تم لوگوں کا فیصلہ ہے؟ اچھا۔ اس نے کہا کہ اب میرا فیصلہ سنو، میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ جس کو تم نے چھوڑنے والے ہیں نا، اب میں جلات کو حکم دے گا اس کا گلا قتل کر دو، اور یہ جس آدمی کو قتل کرنے والے تھے میں اس کو زندگی دیتا ہوں، ہی از فری ٹو گو اوے۔ ابھی اس کی تھنکنگ دیکھی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موت و زندگی دیتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جیسے جلات کو حکم دیا، جلات آیا اور اس کے سامنے گردن کاٹ کے وہ دیکھے تو مردہ پڑا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی جو تھا جس کو مارنا تھا اس کو کہا کہ تو چلے جاؤ، تو خوشی خوشی وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو میں ہی زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس تفاسیر کی کتابوں میں، اور یہ جو ہے تورات انجیل میں تھوڑے ایکسٹریکٹس ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو اس کی تعلق سے کچھ میرے تعلق سے کچھ غلط فہمی میں نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے یہ جس کا تم گردن کاٹے ہیں نا اس کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ تم زندگی دے سکتے ہو کیا جس کا گلا کاٹا ہے؟ تو جب میں سمجھوں گا کہ تم موت و حیات تمہارے ہاں۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ جو تم نے بات بیان کی ہے کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں
کہ کوئی مرنے کے بعد تمہارے اللہ نے اس کو جان عطا فرمائی ہے، زندہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فوری انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک دوسری بات بیان کرتا ہوں میں، میرا اللہ جو قدرت والا ہے، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس خدائی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو ریورس کر دو، سورج کو جو ہے ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکال کے بتا دو مجھے، سب لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ تمہارے پاس اتنی قدرت ہے کہ سورج کو۔ تو وہ مبہوت ہو گیا کیونکہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ مگر یہ پوائنٹ یہاں کر دیا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو، تم چینج آف یور مائنڈ نہیں تو تمہارے کو ہم زبردست سزا دینے والے ہیں، اور سزا کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ کچھ دن کے اندر یہ اپنی بات سے نہیں ملیں گے تو ہم ان کو زبردست آگ لگا کر جلا دیا جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسے محل سے نکلے ہیں، پہلی چیز ان کو ذہن میں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا تم نے اپنے اللہ کو مردہ کو زندگی دینے کا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو پہلی چیز محل سے نکلنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ موت کے بعد زندگی کیسا دیتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تؤمن، کیا تمہارے پاس ایمان نہیں؟ ولکن لا یطمئن قلبی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اطمینان کے لیے آپ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ مجھے دکھا دیں گے تو کل کے دن کوئی میرے سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی دیتے؟ تو میں کہوں گا ہاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو جما لو۔ تفاسیر کی کتاب میں ہے، مرغ ہے، اور کبوتر ہے، کوا ہے، مور ہے، یہ 4 پرندوں کے نام تفاسیر میں لکھے ہیں۔ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو، گھل ملا لو، اور کچھ اپنا ان کو پکارنے کا طریقہ کرو، جیسے سیٹی سے کچھ بلاتے ہیں تو وہ بھاگ کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہلا ملا کر لو، جب اچھا ہل مل جائیں گے تو ایک میدان میں لے جاؤ۔ لے جانے کے بعد ان چاروں کو، ان کی گردن الگ کاٹو، پیر الگ کاٹ دو، پر الگ کاٹ دو، اور باڈی الگ۔ تو 4 پیسز ہو گئے، گردن کی چونچ کے گردن کاٹ دیے، ان کے پیر نکال دیے، ان کے پر نکال دیے، اور ان کی باڈی۔ تو 4 پارٹس کو آپ جا کے 4 ڈفرینٹ ایریاز میں رکھ کے آ جاؤ۔ پھر سینٹر میں آنے کے بعد جس طرح تم ان کو پکارتے تھے اس طرح پکار کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کاٹ کے ان کو توڑوں پہ ڈال کے سینٹر میں آ کے وہی وسلنگ پکاری ہیں، تو دیکھے تو کیا سر اٹھ کر آ رہے ہیں، ادھر سے پیر آ رہے ہیں، ادھر سے پر آ رہے ہیں، ادھر سے باڈی آنے کے بعد سارے جوائن ہوئے۔ اس کے بعد وہ پرندے جو ہے زندہ ہو گئے، مور تو چلنا شروع کر دیا، اور دوسرے جو پرندے تھے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کل اگر کوئی سوال کرے گا تو میں کہا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی تھی۔ اچھا یہ چیز تو ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ اچھا تم نے اللہ کا امتحان لیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے۔ اور 3 بڑے بڑے امتحان ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ پہلے یہ کہ آگ میں ڈالنے کا، تو آگ کیا ہے، 1 ہفتے تک جو سارے وہاں کی کمیونٹی کو آرڈر دے دیا تھا بادشاہ نے، نمرود نے، کہ لکڑی جمع کرو اور اتنا بڑا الاؤ لگاؤ کہ پھر اس سے بڑا الاؤ کبھی لگا بھی نہیں تھا۔ تو وہ لگا کے وہ جلتے رہے جلتے رہے جلتا، بہت زبردست آگ ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے، لا کے ان کے ڈالنے کے قریب گئے تو وہ ہوا کی ایسی تپش تھی کہ وہ جا کے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ جیسے وہ بھاگ کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سلسلہ جانے والا نہیں۔ تو اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ سوچے کرے کہ ایک ایسا ہے، ایک منجخی جو بولتے ہیں نا، ایک قسم کا تھا جس میں ڈال کے وہ کھینچو، اور اس کے بعد اس کا اسپرنگ ایکشن ہوگا، تو وہ اسپرنگ ایکشن سے جا کے وہ دور سے جا کے وہ سینٹر میں گریں گے، تو اس کے بعد ان کو واپس آنے کا نہیں۔ تو یہ جب بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی تفاسیر کے مختلف کتابوں میں ہے، آپ مجھے کوئی اس میں میرے اپنا اوپینین بلکہ مت سمجھیے، کہ بارش کا فرشتہ آ گیا، آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں اور حکم فرما دیں تو میرے بادل جو ہے میرے اندر کنٹرول ہے، 1 سیکنڈ میں بارش لا کر اتنا زبردست پانی گرا دوں گا کہ 1 سیکنڈ میں پوری آگ ختم ہو جائے۔
علیہ السلام خاموش. ہوا کا فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں گے ایک پھونک ماروں گا تو پورا ہوا یہاں سے اڑ کر جو ہے میلوں دور چلے جائے گی یہ چیز. اس کے بعد پہاڑ کا فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ لا کر ایک ایسا ڈال دیتا ہوں کہ 1 سیکنڈ میں آگ ختم ہو جائے گی. پہاڑ کا فرشتہ تو ایک ہے. اب جیسے طائف میں گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہاں سے طائف سے نکلے ہیں تو پہاڑ کا فرشتہ وہاں بھی آیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں گے، آپ حکم فرما دیں گے تو یہ طائف کی جو کمیونٹی آپ کے ساتھ جو بدتمیزی سے پیش آئی ہے، 2 پہاڑوں کو لا کر ملا کر ان سب کو تباہ برباد اور کرش کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد گرینڈ چلڈرن گریٹ گرینڈ چلڈرن میں سے تو کوئی ایمان لانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے طائف کے لوگوں کو بتا دیا، جس کی وجہ سے بنی سقیم جو تھا ان میں سے محمد بن قاسم ایک لڑکا نکلا ہے جس کی تبلیغ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسلام پھیلا ہے. محمد بن قاسم وہ طائف کے لوگوں میں گریٹ گریٹ چلڈرن جو بنے ہیں ان میں سے نکلا ہے، جس نے اسلام کو انڈین سب کانٹیننٹ میں پہنچا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرشتوں نے آ کر کہا خاموش ہو گئے، کسی سے مدد نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی امتحان لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں کس سے مدد مانگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف اللہ سے مدد. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھا کہ 3 فرشتوں نے آپ سے اجازت مانگ رہی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جبرائیل میں تم سے سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ سوال کر سکتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو. میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ علیم ہے، البصیر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر چیز. میں نے کہا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی سے مدد نہیں لگی. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے کارساز ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک لباس لے کر آئے، جو یہ میں بنی اسرائیل کی روایتوں میں بھی آیا ہے، تو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان کیا، بنی اسرائیل سے اگر کچھ چیزیں لے سکتے ہو تو لے لو، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تمہاری. اگر اسلام کے مخالفت میں چلتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دو، اگر نہیں ہے تو ان کا مینشن کرنے میں کوئی گناہ نہیں. تو ایک لباس لائے، اتنا تھا جنت کا لباس، موڑے تو اس میں ایک انگلی اور انگوٹھے کے اندر تہر ہو کر آ گئی. اس کو لا کر کھول کے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا. اس کے بعد جیسے انہوں نے منجر میں ڈال کے رہا تو کیا ہے، آگ کے اوپر سے گئے، آگ کے شعلے آ کر ابراہیم علیہ السلام کی باڈی جب گر رہی تھی، ایسے شعلے آئے اور ٹھنڈے شعلے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر انتہائی سکون 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 کے ساتھ سینٹر آف آگ کا جو ایریا تھا اس میں لائے ہیں. جیسے ان کے پیر زمین کو ٹچ کیے ہیں، باغ و بہار آ گئے، بہترین گارڈن بن گیا. یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. یعنی ٹھنڈک سے مطلب یہ کہ اتنی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ اس سے ٹھنڈک سے کوئی نقصان ہو. بہترین ہے، بہترین. اس میں کتنے دن، 1 ہفتے تک ابراہیم علیہ السلام رہے، کئی دنوں تک رہے، اس میں کوئی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی میں جو بہترین مزہ مجھے آیا ہے وہ اس ہفتے کا آیا ہے جو میں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے گارڈن بنا کے رکھا تھا، وہ چیز کا جو مزہ تھا مجھے ساری عمر کبھی نہیں آیا. سبحان اللہ. وہاں سے نکلے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایکسپٹ کرنے والے، ان کے ساتھ دینے والے، ان کی تصدیق کرنے والے لوط علیہ السلام تھے، جو ان کے بھتیجے تھے. ابراہیم السلام لوط علیہ السلام نکل کے گئے ہیں. وہاں سے نکل کے یہ بابل سے نکل کے حران گئے. حران بعد وہاں جو ہے ان کے چچا سے ملاقات ہوئی اور ان کے چچا کے پاس جا کے ٹھہرے، ساری تفصیلات بتائی گئی. تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں، البتہ میری بیٹی ہے سارہ ہے، اگر تم چاہتے ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ رہتے رہے. اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ تینوں مل کر وہاں سے نکلے ہیں، بیت المقدس گئے. پھر لوط علیہ السلام کو ایک الگ جگہ بتا دیا کہ تم وہ صدامن عمر جو اس صدام کی بستیوں میں، وہاں لوط علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور بی بی سارہ کے ساتھ. تو وہاں جانے کے بعد بی بی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام آ کے سیٹل ہو گئے. اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے ہیں
تو میں تیزی سے چل رہا ہوں، مصر گئے ہیں، مصر جانے کے بعد وہ بھی مصر کا بھی آپ کو تفصیلات معلوم ہے، بی بی سارا کے ساتھ گئے ہیں، تو وہ بادشاہ ان کے ساتھ ان کو وہ کہا، اور وہ ساری تفصیلات ہے، وہ بہن ہے بھائی ہے، یہ چیزیں باتیں میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں جانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ جیسے وہ ہاتھ اٹھا کے ان کی طرف جانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے بد دعا دی کہ اس کو پیرالائز ہو گیا تو گر گیا۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ تم دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، دعا کیے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال ہوا کہ پھر وہی ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، پھر انہوں نے بد دعا دی کہ تو 3 مرتبہ یہ واقعہ تھا۔ 3 مرے کے بعد وہ جب ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا کہ اب میں تمہارے پاس ہاتھ نہیں لگاتا، تمہارے پاس کوئی زبردست قوت ہوگی جس کی وجہ سے ہو رہے، البتہ میں تم نے مجھے پھر سے جو پیرالائز ہوا تھا پھر مجھے زندگی بخشی ہے، تو میں تمہارے کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ اچھا، بی بی ہاجرہ کے تعلق سے یہ ہے، تورات کی جو کتابیں میں اس میں کہا کہ اس نے اپنی جو اولاد تھی ان میں سے ایک بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دیتا ہوں، کیونکہ بادشاہ کے بھی کئی کہ اتنے بیویاں رہتے تھے، کوئی ان کی تعداد کا بھی کچھ شمار نہیں، تو ان میں سے جو ایک بیوی کی جو لڑکی پیدا ہوئی تھی تو وہ بی بی ہاجرہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ تو میرے طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔ تو بی بی سارا ان کو لے کر آئے، پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ نے تحفہ دیا ہے۔ جب وہ واپس آئے ہیں پھر بیت المقدس، تو اس کے بعد بی بی سارا نے اجازت کی کہ جو تحفہ مجھے بادشاہ نے دیا تھا وہ تحفہ میں تم کو دیتی ہوں۔ نے کہا کہ میں چونکہ بانجھ ہوں، اولاد نہیں سہ سکتی، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے اولاد ہو۔ تو الحمدللہ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب جیسا بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرے ٹینٹ میں ایک ٹینٹ اس میں تھا، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارا رہتے تھے، اس کے بعد دوسرے ٹینٹ میں جو ہے بی بی ہاجرہ کو رکھا کہ تم، ان کا کمرہ الگ ہے، میرا کمرہ، ان کا ٹینٹ الگ ہے۔ تب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے وہاں، ملاقات کرتے تھے، پھر وہاں تھے، مگر وہ ٹینٹ ہونے سے کیا ہوا، بچے کے رونے کی آوازاں شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ہے، یہ میں اپنے سے نہیں بولتا، مگر وہ عورتوں کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی اولاد نہ دے سکے اور ان کے شوہر کو کسی دوسرے سے اولاد مل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا، وہی جانتے ہیں۔ تو پھر راتوں میں آواز آنا آتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ٹینٹ سے نکال کے وہ بی بی ہاجرہ کے ٹینٹ میں جاتے تھے بچے کو سیٹل کرانے کے لیے۔ آنے جانے سے ہوا تو اس کے بعد بی بی سارا نے کہا کہ دیکھو، آپ جو ٹینٹ ہے نا، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے کچھ تکلیف ہوتی ہے، مجھے ایک ڈپریشن کی وجہ سیڈنس ہوتی ہے، آپ ایسا کرو، ان کا ٹینٹ اتنا دور کر دو کہ وہ رونے کی آواز میرے پاس نہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے، کل سے میں کرتا ہوں۔ تو کل لے کر بی بی حجرہ سے کہا کہ بچے کو لے کر، نیو بورن بیبی کو لے کر ہم جو ہے تھوڑی دور چلے جائیں گے تاکہ ان کے ٹینٹ سے آواز نہ آ سکے۔ تو وہاں سے لے کے چلیں، بہت دور جانے کے بعد بولے کہ اب یہاں تو آواز نہیں آئے گی، یہ ٹینٹ لگاؤ۔ لگا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کیا ہے، کہا کہ یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے آپ، ان کو سیٹل کرنے کے لیے ایک دوسرا مقام ہے۔ میں کہا اچھا، آج رات سو جاتے ہیں، کل چلے جائیں گے۔ دوسرے دن نکل کے پھر دور جاتے جاتے تھے، کئی میل جانے کے بعد پھر ٹینٹ لگا کے آ کے یہاں سیٹل ہو سکتے، ان سے ہم نے کہا نہیں، اور آگے جانا ہے۔ اب آپ امیجن کریے، بیت المقدس سے لے کر مکہ کہاں ہے، وہاں تک لے کے گیا۔ اس کے بعد مکے میں جب گئے ہیں، پہاڑوں، بالکل ڈیزرٹڈ ایریا، نو ٹریز، نو واٹر، نو لائف۔ کہا کہ ہاں، یہ جو پہاڑوں کے بیچ میں یہ جگہ ہے نا، آپ کو اجازت دی گئی ہے یہاں ان کو چھوڑنا ہے۔ پھر جاتے جاتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں بھی ایک امتحان لے رہا ہے آپ کا، آپ ان دونوں کو چھوڑ کر بغیر ان کو اطلاع دیے اسی وقت ویسے ہی چھوڑ کر سیدھا واپس بی بی سارا کے پاس جانا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ آگ کا امتحان تھا جس میں کسی سے مدد نہیں لینا۔ دوسرا امتحان تھا کہ نیو بورن بیبی اور وائف کو ہزاروں میل دور لا کر ایک ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی ٹری ہے، نہ پانی ہے، اور نہ کسی قسم کی صورت ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کچھ، کوئی چیز نہیں، چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہاں چھوڑے ہیں تو دونوں بیٹھ گئے، بیبی بھی ہے، بیوی ہاجرہ بھی ہے تھے۔ ایک مشک تھا جس میں کچھ پانی لے کر آئے تھے، کچھ کھجور تھے یا کچھ فروٹ تھے، وہ ان کو دے دیا، ٹھیک ہے، سوری، دے کر
ان کو بیٹھے ہوئے میں اس کے بعد سیدھا نکل کر چلنا شروع کر دیا۔ بی بی حاجرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ پانی تلاش کرنے جا رہے ہیں کیا؟ تو وہ دیکھ رہے ہیں تو کیا، نہ رائٹ دیکھ رہے ہیں نہ لیفٹ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ، بس نظر ہیں نیچے اور سیدھا چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ تو بچے کے ساتھ سنبھال رہے تھے، ایک دم دیکھے تو میاں تو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پیچھے تھوڑی دیر بھاگے، آگے پکارے پکارے تو جواب بھی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہے، ہم کو یہاں اس لخو تخ میدان میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ اس کے بعد پھر ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ایسا جانے کا؟ اس وقت صرف زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو ہم کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں، وہ ہمارا بھی اللہ ہے، ہمارا خیال کرے گا۔ تو پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جانے کے بعد پہاڑوں کے پاس جا کے وہاں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ میں اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے لیے بہترین چیزیں عطا فرمائیے۔ وہ ابراہیم السلام کی دعا قبول ہوئی، جس کی وجہ سے آپ مکے میں آپ حج اور عمرے میں جا کے دیکھیں تو کیا ہے، دنیا کی ہر قسم کی غذا، ہر قسم کے میوے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، نعمتوں کے بھرے ہوئے بھرے، یہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا تھی جو انہوں نے دیکھ چلی۔ پھر وہ تو چلے گئے، بی بی سارہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں دیکھے تو بی بی حجر اور اسماعیل السلام پر، اور وہ پانی کی پیاس لگی، گرمی ہے، دھوپ ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، جو بھی دیے تھے وہ کھا لیے، پانی جو تھا پی لیے، بچے کو بھی تلخی ہو کے رونا شروع کیا تو وہ بھی پانا شروع کرا۔ اس کے بعد جب بہت تیز دھوپ ہو گئی اور وہ پانی کا جو مشکل تھا بالکل ختم ہو گیا، کوشش بھی کی تو آخری خطرہ بھی نکل گیا، اب اس کے بعد پانی نہیں۔ تو ان کو اپنی فکر نہیں تھی کہ میں تو پیاسی رہ سکتی ہوں، مگر بچہ رو رہا ہے، پیاس سے رو رہا ہے، تو اس کو کیا کروں؟ تو اس کی تلاش میں بچے کو چھوڑ کر صفا پہاڑ تھا اس کے اوپر چلے گئے، جا کر ڈھونڈے ہیں تو کوئی پانی نظر نہیں آیا، تو بھاگ کر مروہ کیا ہے، مروہ صفا پہ چڑھ کے وہ پہاڑ پہ بھی چڑھ کر دیکھے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نہیں نظر آئے گا، پھر دوبارہ بھاگے ہیں، وہاں دیکھیں، پھر وہاں نہیں، ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی نہیں دیکھا، تھرڈ، یہ 7 ٹائمز دیکھے ہیں تو کوئی پانی نہیں نکلا۔ جب بالکل لاچار ہو کے دیکھے کہ کوئی پانی نہیں مل رہا ہے، پھر بچے کے پاس آئے، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو جیسا ان کا ہل ٹچ ہوا تو ابراہیم جبرائیل السلام آئے ہیں، اپنی پر کا نوک جہاں ان کی ایڑی لگ رہی تھی وہاں ٹچ کرتے وہاں سے پانی شروع ہو گیا۔ اب پانی جب نکلا ہے تو ڈیزرٹڈ ایریا ہے، ڈرائی ایریا، تو انہوں نے کہا پانی آ رہا ہے مگر ایسا نہ ہو کہ پانی آنے کے بعد ایسا پھیل جائے گا تو اس گرم ریتی میں تو سارا جذب ہو جائے گا، تو اس کو کیسا روکنا چاہیے؟ تو وہ کیا کرے، مٹی کو جو کنکرے تھے ان کو جمع 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 کے ایک سرکل بنایا اور کہہ رہے تھے زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا رک جا بولنے کی کوشش کی، تو وہ پانی تھا، وہ زمزم نکلا ہے وہاں سے۔ زمزم اس وقت جو ان کے پیر ٹچ کرنے اور جبرائیل السلام کے جو ہے ونگ ٹچ کرنے سے جو نکلا ہے، آج تک بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتے رہے گا۔ اس کے ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس آف بیرل، ڈیزرٹڈ ایریا، وہاں کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے جو نکلا ہے یہ قیامت تک اتنا ملے گا کہ وہاں کے لوگ سارے پیتے ہیں، نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، باٹلوں میں بن کے لے جاتے ہیں، ساری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے اور کوئی کمی نہیں اس پانی کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایسا، پھر اس کے بعد میں کوئی کوئی کرتا ہوں، ابراہیم السلام وہاں سے نکلے ہیں، ایک زمانے کے بعد یاد آ گئی بچے کی، ابھی بھی سارا سجاد لے کے جا کر دیکھتا ہوں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہوگا، وہاں جائیں دیکھے تو ملاقات ہوئی ہے۔ میں بہت کوئی جا رہا ہوں کیونکہ اس واقعات سب آپ کو معلوم ہے، جب گئے ہیں جا کر دیکھیں تو بی بی حاجرہ بھی ہے، اب بیٹا بھی ہے، وہاں جا کر دیکھے ہیں اسماعیل السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھے ہیں، باپ کو دیکھے بیٹے کو دیکھے، دل سے بڑھ کہ یہ میرے باپ، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نزدیک گئے ایک دوسرے کو حق کرے لپٹ گئے، کتنے دن سے بعد ملاقات ہوئی، بیٹھے ہیں، بات چیت کیے ہیں، سب کرے ہیں۔ اس کے بعد رات ہو گئی تو سو گئے، سوتے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تفصیل نہیں ہے کہ 3 مرتبہ یہ خواب آیا، بعد میں تھا کہ ایک ہی تھا، تو وہ جیسے دیکھے تو انہوں نے کہا پیغمبر کا خواب جو ہے ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ سورہ الصافات پڑھے تو آپ کے جو آیتیں ہیں نا اس میں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے
میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو سیکریفائس کرنا. آج کل کے بچے رہتے تو کیا بولتے تھے, او فادر یو کیم آفٹر سو مینی لانگ ٹائم, یو ڈنٹ ایون لک آفٹر می, لیفٹ می ہیئر, اینڈ آفٹر سو مینی ایئرس یو کم بیک, اینڈ واٹ یو وانٹ, دا فرسٹ ٹائم یو کم اینڈ یو وانٹ ٹو کٹ مائی تھروٹ. استغفر اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ من الصابرین. یا ابتی تو عمر انشاءاللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے, میں صبر کروں گا, یہ بھی نہیں بولے. انشاءاللہ من الصابرین, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو نکل گئے ہیں, اور شیطان 3 جگہ ان کو کرنے کی کوشش کرا. تو وہ آپ جمرات جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کو ان کے کانے بھر کے ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہا. آخر میں جو ابراہیم علیہ السلام کو بولا, اس نے کہا کہ دیکھو آپ کو پتا ہے نا جبرائیل علیہ السلام کیوں ہیں, وہی لے جانے والے ہیں نا, آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کوئی وہی بھیجی کہ ان کو سیکریفائس کرو. خواب ہے, خواب آتے ہی آپ نے خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو, اتنے زمانے کے بعد ایک ہی اولاد ہوئی آپ کو, اور 80 سال کی آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے تاکہ میرا سلسلہ چلے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی عمر میں اولاد دی, اور آپ کو ایک خواب دیکھتے بیٹے کا گلا کاٹ دے رہے. استغفر اللہ, کیا تو شیطان ہے. تو ہاں کر لے کے مار. تو 3 مرتبہ جو کہا ہے نا, تو پہلا یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کا جو ہے, یہ سب سے جمرات جو سب سے بڑا جمرات ہے, اس کو پہلے دن جا کے ایک ہی کو مارتے ہیں, مگر دوسرے 2 دنوں میں جا کر تینوں کو مارتے ہیں. مگر پہلے دن جو ہے یہ لاجک جو اس نے ایکسپلین کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام سے کوئی وحی کیوں نہیں آیا آپ کے پاس, خالی خوابات کرتے رہے. تو یہ جو ہے پہلے کنکر مارتے. تو جمرات سے ہوا. اس کے بعد جا کے صفا پہ لیٹے ہیں, مروہ پہ, پہاڑوں کے پاس بھی وہاں جا کے لیٹے ہیں. لٹا کے کہا کہ چاقو بھی نکال لیا, تیز بھی تھا, چیک کر لی. اس کے بعد بیٹے کو لٹا دیا. اس کے بعد ہاتھ میں لیے ہیں, تو ہاتھ میں باپ کی محبت ہے, تھوڑا سا ہاتھ میں چاقو لیے ہیں, اور یوں. تو بیٹے نے دیکھا کہ ابا جی آپ کا ہاتھ تھوڑا سا یہ انسٹیبل دکھ رہا ہے, آپ ایسا کریں, آپ مجھ سے جو محبت ہے جو ملے ہیں نا, اس میں آپ کو کہ آپ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ کریں, مجھے اس کی فکر ہے. تو اپنا کپڑا پھاڑا, پھاڑ کے ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی. کہا کہ اب آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے, تو آپ کوئکلی آپ اس سے کریں گے. تو اس کے بعد لیٹ کے اپنی گردن ایسا رکھ لی, ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ لیا, تیز جو چاقو تھا وہ گردن پہ حلق پہ رکھ کے, اس کے بعد کہا ابا جی اب بالکل حلق پہ, اب آپ چلا لیں. اور بسم اللہ اللہ اکبر, کہاں پہ پٹی تو ہے, کاٹتے جا رہے کاٹتے جا رہے. اس کے بعد جب چاقو زمین پہ لگایا, جب پتہ چل گیا کہ زمین کو ٹچ کر دیا, تو جب ہاتھ کھول دیے ہیں, اس کے بعد پٹی نکالیں, دیکھے تو کیا ہے, جنت سے ایک دمبا کٹا ہوا ہے, اور سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں مسکرائے. یا اسماعیل یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تجھ کو جو میں نے خواب میں بتایا تھا تو نے سچا کر کے بتا دیا. تیسرا امتحان تھا, پہلا امتحان آگ کا, دوسرا امتحان تھا نیو بورن بیبی کو چھوڑ کر چلے جانا, تیسرا امتحان تھا کہ اپنے ایک ہی بیٹا جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے سیکریفائی کرنا. 3 امتحان کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائٹلز دیے ہیں. جہاں تک انسانیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام الناس, سارے انسانوں کے تم امام. جہاں تک انبیاء ہے, ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یو آر ابو الانبیاء, تم سارے انبیاء کے والد ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ کا, میں نے کہا خلیل اللہ, تم میرے دوست. امام الناس, ابو الانبیاء, خلیل اللہ. 3 امتحانات پاس کیے ہیں تو 3 خطاب آپ کو, 3 ٹائٹل دے دیے گئے. سبحان اللہ, یہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں. اس کے بعد حکم ہوا کہ یہاں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنایا گیا تھا, جس کو نوح علیہ السلام کے طوفان نے آ کر تباہ کر دیا تھا, اب انہی بیسس پہ پھر سے کعبہ بنا. کعبہ بنانے کے لیے ساری جگہ بھی بتا دی گئی. پھر پتھرے جمع کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ چلو ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کعبہ بناؤ, اللہ کا گھر بنانا ہے. تو پتھر لا کے رکھتے تھے. حجر اسود جہاں رکھے تھے وہاں پہلا پتھر رکھے, اس کے بعد سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, اس کے بعد ریکٹینگل بنائے. پھر حجر اسود کے پاس آ کے سیکنڈ اسٹون, پھر تھرڈ اسٹون,
4 لیور بنانے کے بعد اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہے تھے، تو بھائی کہ اب اس کے اوپر کیسا پتھر رکھیں گے؟ تو کہا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام جا کر ایک بڑا پتھر لائے، کہا کہ اس کے اوپر آپ کھڑے رہ کے کریں۔ تو اس پتھر پہ کھڑے رہیں تو ان کے پیروں کے نشان بھی آ گئے۔ وہ مقام ابراہیم ہے، وہی اسٹون ہے جس کو ایک الگ ایریا میں بند کر دیا گیا ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں اس ایریا کا مقام ابراہیم بول کے پتھر رکھا ہوا ہے، جس پہ ابراہیم السلام کھڑ کے پھر سے۔ تو یہ جو کنسٹرکشن ہوا ہے، تو 7 سرکلز کرنے کے بعد یہ کعبہ کی ہو گیا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبے کی تخلیق کی تھی، وہ 7 سرکل کر کے کرے تھے۔ تو ہم کو جو حج اور عمرے میں جاتے طواف کیا ہے؟ 7 سرکلز کرنا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو 7 سرکل کر کے کعبہ بنایا تھا، اس کعبے بنانے کی جو سنت تھی اس کی تکمیل کے لیے ہم کو حکم دیا کہ طواف کرو، 7 چکر کر رہے ہیں۔ تو ہم جیسے کعبہ بنایا گیا، اس کے بعد نکلے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا تھا کعبہ کے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ابراہیم آواز لگا دو، ندا کر دو لوگوں کو کہ آؤ کعبے کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے بیٹے کے سوا یہاں کون ہے؟ اللہ کس کو پکا؟ انہوں نے کہا ابراہیم تمہارا کام بلانا ہے، ہمارا کام بھجانا ہے۔ تو ہم جو طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ابراہیم السلام نے جو بلایا تھا نا، پکارنے کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیا تھا کہ آواز دو آنے کے لیے، ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ تو سارے لوگ جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ یہ سارا کعبے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں بہت تفصیل سے ہو گیا، یہ سب سارے چیزیں معلوم تھے، مگر میں چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں یہ سب کعبے کے تعلق سے جو چیزیں تھے۔ تو اس کے بعد پھر ابراہیم السلام کا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی سارہ کو بھی، جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جا رہے تھے نا جانے کے بتایا تھا، تو وہ آئے تھے تو فوری انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، فوری ایک بچڑے کو ذبح کراؤ، ان کے لیے کھانا بنایا لا کے دیے کہ آپ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں۔ نے کہا کہ آپ لوگ کیسا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے پاس وہاں حکم ہو گیا کہ، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو پتا ہے لوط علیہ السلام کو نہیں، ان کے جو لوگ نافرمان تھے ان کو تباہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پاس ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ ابھی بھی سارا بھی پیچھے سے سن رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک لڑکے کی مبارکباد دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بی بی سارہ کے ذریعے سے ایک لڑکا، اور وہ صرف مانے فسبت سے وجہ پیشانی پہ مارے ہیں قرآن کے الفاظ سے کہ مجھے ہوگا، بانجھ عورت اتنی بڑی ہو گئی، اور پھر میرے میاں کی بھی عمر دیکھو، 100 سال کی عمر ہو گئی ان کی، اور میں تو اتنی ساری عمر باندھ رہی ہوں، مجھے کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ اللہ کی حکم کے تعلق سے وہ کرتے ہیں، پریشان ایسی بات کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک تو یہ سارے تفصیلات تھے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس میں 3 چیزیں، ایک بہت اہم چیز، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف وہ 3 ٹائٹل سے نوازا ہے، ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے کیا ہے اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2-3 چیزیں آپ کو یاد رکھیں۔ ہماری صلاح ہے، صلاح ہے نا، نماز کیسا شروع کرتے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو ہمارے کو پارٹ آف ہو گئی ہماری صلاۃ، اس کے بغیر ہم صلاۃ اسٹارٹ نہیں کرتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوسری چیز یہ ہے، ہماری صلاۃ کمپلیٹ نہیں جب تک کہ ہم درود ابراہیم نہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 2 چیزیں ہوں گے صلاۃ کے ساتھ۔ ہمارے پلرز کیا ہیں؟ توحید ہے، ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے۔ ایک پلر تو صلاۃ تھا جس میں آپ کو بتا دیا، اور ایک پلر ہے حج۔ حج کیا ہے؟ ایوری تھنگ ریوالونگ اراؤنڈ ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز فیملی۔
طواف کر رہے ہیں تو میں نے جیسا بتایا کہ کعبے کی طواف کر رہے ہیں وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. اور صفا و مروہ پہ جو جا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں وہ بھی حاجرہ کی سنت. اس کے بعد جو ذبیح کر رہے ہیں، بقرعید میں جو آتا ہے بقرہ عید جو بولتے ہیں، اس میں جو کیا عید الاضحیٰ جو بولتے ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں، یہ سیکریفائس کر رہے ہیں، یہ بھی سیکریفائس. تو صلاۃ اور حج دو پلرس جو ہے، بغیر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے نوازا کہ یہ دو پلرس میں بغیر ان دو ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی آپ کا جو ہے یہ دو پلرس کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. تو میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. معاف کرنا بہت ٹائم ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے توفیق دی کہ ہم سب لوگ آ کے جمع کیے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمہ وفضلا دائما واجرا نظیما ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام. اللهم انصرنا امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو فلسطین میں اور کئی ممالک مسلمانوں پہ ظلم و زیادت ہے، اللہ پاک مظلومن کے ظالم کے ظلم سے بچا دیا. اللہ تعالیٰ سوائے آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت و قبول. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہماری بہن نے جو ذکر کیا ان کے بھائی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے اور عمر دراز فرمائے. جو بیمار ہیں، اپنے جتنے جاننے والے بیمار ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اس وقت بیمار ہیں، ہمارے جاننے والے رشتے دار، جاننے والے دوست صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کا عمل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرمائے. جو ہمارے دوست صاحب رشتے دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی رحمت کی برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں جو آپ نے توفیق دی کہ دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، لوگ کافی مصروفیات میں ہیں، لیکن آپ نے ہم کو توفیق دی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے ذکر کے لیے قرآن اور حدیث سننے اور سمجھنے کے لیے ہم کو جوائن کیا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت طرف قبول فرمائے. ہم سے جو کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی اپنے رحمت طرف معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارے کو بخشنے والا نہیں. سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے. یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں عطا فرمائے اور ہم کو عرش کے سائے میں ہم کو جمع کر دے اللہ تعالیٰ، اور جنت میں ہم کو اعلی مقام پہ جمع کر دے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے آج جیسا بیٹھ کے زوم میٹنگ میں بات کر رہے ہیں، جنت میں بھی ہم ایسی بیٹھے اور ایک دوسرے سے ملیں اور بات چیت کرتے ہیں. اور اس وقت جو ظالموں نے جو مظلومین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جنت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذرا ان کے حال تو بتا دیجئے، جو اس وقت یہاں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی قتل و غارت کر رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حال بتا دیں آپ، یہ کہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پردہ کھینچ کے بتا دے گا، اے دیکھو یہ فلاں اس جگہ میں ہیں اور یہ چیخ پکار کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر ایسے عذاب آ رہے ہیں، ان کی جلدیں جل رہے ہیں، ان کی صورتیں جل رہے ہیں، ان کی ہڈیاں جل رہے ہیں، ان کے جسم جل رہے ہیں، اور پھر کنٹینیوس اب ان کی ساری عمر اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی عمر نہیں ہے جس میں یہ عذابوں میں مبتلا رہیں گے جہنم میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. آمین. رب العالمین. جزاک اللہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا. اور وحید بھائی نے پوچھا تھا وہ نماز کے تعلق سے، تو وہ دو قسم کے اسکالرس نے بتایا. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو 3 رکعت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، اس کے بعد 2 رکعتیں الگ پڑھ لیں، یہ بھی اس کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے لحاظ سے تو تینوں رکعتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس میں سلام بیچ میں نہیں پڑھتے. تو یہ ہے. اور پہلی رکعت میں تو آپ کے کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو اب سب لوگوں کو معلوم بھی ہو گئی ہے. تو میں اس تعلق سے پھر اور اگر کوئی اور
چیز پوچھنے کی ہے تو بولیں، اور پھر انشاءاللہ نہیں تو پھر آج کے محفل ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملیں گے. تو وحید بھائی آپ لوگ مائک کو خسرو اس کو نکال دے سکتے ہیں، آپ انمیوٹ کر لے سکتے ہیں مائک کو. خسرو میں سوال کر سکتا ہوں کیا؟ جی 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 ضرور اچھا فرمائیں. سنیے، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی خبر فلسطین میں ہے جو میں خود دیکھ چکا ہوں. جی جی اچھا یہ بتائیے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی خبر کہاں ہے؟ یہ ہو گیا. اس کے بعد میں دیکھیے ہمارے بعض علماء میں تقیہ معلوم ہے نا، وہ جی بات کو چھپا کے بات کرنا، جی یہ ابراہیم علیہ السلام 3 دفعہ استعمال کیے ہیں. اس حد تک کیا ہے، میں سارا ٹائم لینا نہیں چاہتا، اس کو مختصر نہیں، بتائیے. آپ کو میرے پاس ایک حفیظ الرحمان سیوحاری کی کتاب ہے، قصص الانبیاء کے نام سے، 4 جلدوں میں ہے. ہاں ہاں اس کی بہترین بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو احادیث ہے اس میں بتایا کہ راویوں میں سے کس نے کیا ان کے تعلق سے کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ایک نبی کے تعلق سے یہ جو بات بیان کی گئی، چونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ نبی ہے اور کوئی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ. تو ہو سکتا ہے کہ بہترین عالم ہے اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی راوی نے کوئی غلطی کر دی ہے. تو انہوں نے تو روایت لی ہے نا کہ راویوں سے، اگر کوئی روایت میں کچھ ہو تو یہ جو انہوں نے روایت کی ہے تین جھوٹ کے تعلق سے، تو حفیظ الرحمن سیوحاری نے اس کی بہت زبردست ڈسکشن کی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا. اچھا آپ تو میں انشاءاللہ وہی سوال تھا نا، بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کی خبر کہاں ہے؟ ہاں وہ مجھے بھی پتہ نہیں، کہ آپ لوگ کو جاننے والے ہیں تو بتائیں، مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں ہے. میں چیک کر کے دیکھتا ہوں، کہ میں چونکہ وہ ایریا میں ٹریول نہیں کیا تھا، تو مگر کوئی جاننے والے ہیں تو میں انشاءاللہ معلوم کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں. شکریہ. میں آپ اجازت دے تو میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی ضرور ضرور فرمائیں. سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے کوئی اور پیغمبر کی خبر کی آتھینٹسٹی نہیں ہے، بس اتنے مجھے میرے کو معلوم ہے. نہیں اب یہ ہے کہ واللہ عالم، میں بھی اس لیے اور ہم کو یہ ہے کہ اس سے ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایک زبردست بحث تھی، وہ خیر میں نہیں لاتا. ایک زمانہ تھا جب سعودیوں نے لیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ کسی خبر کے اوپر کوئی عمارت بننا نہیں چاہیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرین گنبد ہے اس کو ہم توڑ کر بالکل دیواریں نکال دیں گے. اس کے تعلق سے علماء بیٹھ کے، سعودی کے جو اس وقت کے تھے، میں یہ 100 ایئرس پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس وقت انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے کہ کسی خبر کے اوپر کوئی بلڈنگ بننا نہیں چاہیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ گرین ٹوم جو ہے نا وہ توڑ کے سارے دیواریں نکال دیں گے. اس کے تعلق سے کافی بحث ہوئی تھی. یہاں آئے تھے تو یہاں سے دیوبند کے علماء میں سے بھی لوگوں کو بلائے تھے کہ سارے علماء مل کے دنیا کے سارے کر دیں. انہوں نے کہا کہ ایک بات میں بیان کر دوں. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خبر کے اوپر کوئی ممبر نہیں بنا گیا تھا، چھت نہیں ڈالی گئی تھی، یہ حضرت بی بی عائشہ کا کمرہ تھا جو آلریڈی کنسٹرکٹڈ تھا. تو اس کنسٹرکٹڈ کمرے کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے. ان کو دفن کرنے کے بعد کوئی بلڈنگ، کوئی کے اوپر چھت وت نہیں ڈالا گیا، مگر یہ آلریڈی ایک کمرہ تھا جس کے اندر ان کو دفن کیا گیا. تو یہ پوائنٹ بولنے کے بعد انہوں نے خاموش ہو کے کہا کہ اگر ٹھیک ہے پھر ہم نہیں گرا سکتے اس کو. اور کوئی سوال ہے تو کہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ